جی فرماؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم السلام. فرماؤ. حضرت مفتی اعظم راجستھان مفتی شیر محمد صاحب، میں حضرت ایک ذرا سا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کوئی شخص اگر ودیش جاتا ہے ہاں جی. اور وہ امام کی اقتدا نہ کرتے ہوئے جمعے کی نماز کسی ہوٹل میں پڑھ لے یا پڑھا دے تو وہ نماز ہو جائے گی حضرت؟ کہاں سے فرما رہے ہو؟ میں حضرت مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں. ایسا بابا کہ یاد رکھیے، جی امام کے لیے اپنے مذہب حنفی میں کئی شرائط ہیں. جی 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 ان شرائط میں پہلی شرط ہے کہ وہ عقیدے کا اچھا ہو جی جی اور صاف ستھرا اس کا عقیدہ ہو جی جی اور شریعت کے تمام اصول و ضوابط کا پابند ہو. جی جی داڑھی اس کی شریعت کے حدود کے مطابق ہو. جی جی صاحب تقویٰ ہو. جی جی اور اب عرب دنیا میں اتنا افرنجیت غالب آ گئی ہے، نہ تو داڑھی کا خیال رکھتے ہیں نہ شریعت کے تمام ضوابط کا خیال رکھتے ہیں. اگر اس عالم نے یہ سمجھ کر کے یہاں کے علماء میں یا یہاں کے اماموں میں شرعی کمیاں ہیں، شرعی نقائص ہیں، داڑھی کی کمی ہے یا شریعت کی پابندی نہیں ہے یا یہ لوگ ٹی ویاں دیکھتے ہیں، تو اس نیت سے اس نے اگر ہوٹل میں نماز پڑھی تو بالکل اس کی صحیح ہے. اس کا جمعہ بھی صحیح اور اس کی 5 وقتہ نماز وہ بھی صحیح. تو حضرت اگر وہ امام اگر پابند شرع ہے جی 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 اور کوئی شرعی اس کی نقص نہیں، نہ اس کے عقیدے میں کسی نوع کی خرابی ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ ہوٹل میں نماز پڑھے گا، کیونکہ ایک شہر میں کئی جگہ جمعے کی نماز جائز ہے، تو ممکن ہے کہ وہ مسافر ہو. پہلی چیز تو مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، اگر پڑھے گا تو اللہ اس کو قبول کر لے گا. دوسرا دوری کا سبب ہو سکتا ہے. ان علل کی بنا پر اس نے جمعہ پڑھا یا پڑھایا تو اس کا جمعہ صحیح ہے. وہ یہ بحث کا مسئلہ نہیں ہے. اور بولیے جلدی بولیے. مسجد نبوی یا مکہ شریف میں بھی یہ چیز لاگو ہوگی؟ ہاں بالکل لاگو ہوگی، بالکل لاگو ہوگی. تو شرائط جمعہ وہاں مطلب ہوٹل میں سنیے، معاف کرنا، وہاں جو ہے وہاں مکہ شریف میں حرم کی مسجد کا جو حدود ہے وہ سب حرم شریف ہے. وہاں جماعت شرط نہیں ہے، وہاں نماز شرط ہے. جو مومن وہاں نماز پڑھے گا یا صدقہ و خیرات کرے گا تو سرکار کی حدیث کی روشنی میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. وہاں جماعت شرط نہیں ہے. انہیں کہنا کہ حدیث میں ہمیں جماعت دکھاؤ. اور مسجد نبوی میں کہیں 1,000 کا ہے، کہیں 50,000 کا ہے. بہرحال دونوں حدیثیں سر آنکھوں پر. وہاں یا مسجد اقصیٰ میں تو سرکار نے بھی حرم بنایا مسجد نبوی کے اطراف میں، وہاں کہیں بھی نماز پڑھے گا اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا، بشرطے کہ اس کے امام کے اندر کمی ہو. اگر امام کے اندر شرعی کمی نہیں ہے تو گنہگار ہوگا، وہ تاریخ کی جماعت ہوگا. کیا بات ہے، مگر ثواب میں کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام کعبہ یا مدینہ شریف کے امام کے پیچھے بھی یہ مطلب پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں یہ صحیح ہے، سب کے لیے حکم دیجیے. تو نماز تو ہو جائے گی نا حضرت ان کے پیچھے اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے تو؟ ہاں بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. شکریہ صاحب، شکریہ. السلام علیکم. ہاں بھائی. جی حضرت، میں تو یہ عرض کر رہا تھا حضرت آپ کے تو پیر مرشد ہیں، کیا ان کا فتویٰ بھی ہے؟ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ فتنہ انگیزی اسلام میں کیا ہے؟ نہیں حضرت، یہ تو اظہری میاں نے شیخ سعدی نے فرمایا کہ راستی موجب رضائے خداوندی است. جی. اور ایک جگہ شیخ سعدی نے یہ فرمایا ہے کہ مصلیت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے زیادہ بہتر ہے. آپ جو دنیا بھر میں یہ فتنے کر رہے ہو، تمہاری اور ریکارڈنگ میں نے سنی ہے، کیا تمہارا کام اونلی اور صرف فتنہ انگیزی کرنا ہے؟ ارے جو وقت آپ فتنہ انگیزی میں گزار رہے ہو، انتشار و اختلاف میں گزار رہے ہو، دیوبندیت اور وہابیت کی حمایت میں گزار رہے ہو، اس وقت کو عبادت الہی میں گزارو. میں الحمدللہ ابھی حج کر کے آیا ہوں، میں ان فتنہ انگیزیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. تو حضرت امام حرم کے پیچھے تو نماز پڑھی ہوگی آپ نے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان کے پیچھے نماز میں کیوں پڑھتا بھائی؟ تو حضرت بتائیے، آپ اتنے مقدس مقام پہ پہنچے، مقدر والے ہوتے ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں مطلب 50 لاکھ لوگ. حج کے ارکان میں مجھے یہ بتائیے کہ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے؟ حضرت 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ارکان حج میں بتائیے.
1 लाख नमाजों का सवाब तो पूरे हरम में मिलता है। नहीं, पूरा मक्का शरीफ हरम है, पूरा मक्का शरीफ हरम है। तो हजरत जुमे की नमाज का क्या हुआ फिर? जुमे की नमाज मुताला करो। जुमे की जुमे की नमाज भी हमने अपनी पढ़ी। तो हजरत वहाँ पहुँचने भी अल्लाह ताला ने उस चीज से आपको महरूम कर दिया। अरे शराइत जुमा नहीं पाए जा रहे थे क्या? नहीं हजरत, मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूँ, क्या वहाँ मेरे होटल में 250 लोग थे और वो सब मेरे पीछे जुमा पढ़ते थे। हाँ, ये तो साहब कोई बदनसीब शख्स ही होगा जो वहाँ उस मकाम मुकद्दसा पर पहुंचे और इमाम की इत्तिबा ना करे। इमाम मैंने तो वहाँ के शियोख को मैंने खुद नमाज पढ़ाई। वहाँ के शेखों ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। वहाँ के एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, उनके साथ में 10-15 तालिबा और 10-12 तलबा और 2-3 शेख आए थे होटल में हमारे। तो हजरत जुमा कहाँ हो जाएगा होटल में? जुमे की नमाज क्या उसमें वो शराइत पढ़ाई? जी नहीं, आपने तो पढ़ा दी, नमाज पढ़ाई, आपने बड़ा काम कर लिया, आपने पढ़ा दी, लेकिन क्या जुमे के शराइत और फराइज जो है वो अदा हो गए होटल में? जुमे के लिए मस्जिद शर्त है क्या? बिल्कुल शर्त है। वहाँ बस्ती और बस्ती के अंदर कौन से जुमा मस्जिद के अंदर ही होगा? कौन सी किताब में लिखा है? हजरत हर जगह तो इजाजत नहीं है ना। किताब में लिखा है शराइत जुमा जो मैंने पढ़े हैं जी, हिदाया में भी पढ़ाता हूँ, शराइत जुमा में जी ये नहीं है कि जो है जुमा मस्जिद के अंदर ही होगा। मतलब खुद मजहब अपन इजाद बना ले, खुद साख्ता मजहब इस्लाम को अपन ने बना लिया। आप मेरी बात सुनिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है हजरत। आपने मैंने आपको बड़ी कीमती बात बताई, कुरान पाक की आयतें मैंने सुनाई जी। इतना अंगेजी मत करो, अल्लाह की रजा के लिए इबादत करो। आजहरी मियाँ गुस्ले काबा में शरीक हुए थे, वो किस हैसियत से गए थे? क्या वो आजहरी मियाँ गुस्ले काबा में शरीक हुए? हाँ। आपके पीर मुर्शिद तो काबा शरीफ में तो हम भी गए, हमने भी तवाफ किया। नहीं, गुस्ले काबा में तो वहाँ किसका खाया, किसके साथ रहे, कहाँ जो है नमाज पढ़ी? गुस्ले काबा में, काबा शरीफ में नमाज पढ़ी और किसी का कुछ नहीं खाया उन्होंने, किसी का कुछ नहीं खाया। तो हजरत जिसने वहाँ नमाज पढ़ी उसकी नमाज तो हो जाएगी, या जितने लोग वहाँ हैं उनकी नमाज नहीं होगी? खाना काबा में उन्होंने किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। खाना काबा में उन्होंने जो नमाज पढ़ी वो तन्हा नमाज पढ़ी थी। तो हजरत जिन हाजियों ने अभी नमाज पढ़ी उनकी नमाज तो हो गई? जिनकी जो हाजी वहाँ पहुंचे 25 लाख इस साल, उनकी तो नमाजें हो गई। देखो वहाँ की आप तुम क्या है, वहाँ गए नहीं हो। वहाँ क्या है, वहाँ के लोग जो है वो तुम्हारे मसलक भी नहीं है दर हकीकत। मतलब कुरान हदीस को नहीं मानते वो। सुनो, तुम्हारे मसलक की भी नहीं है। मैं वहाँ के लोग ओनली फर्ज पढ़ते हैं, सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं, ना वो कोई सुन्नत पढ़ते हैं ना कोई वाजिब पढ़ते हैं। मैं तो हजरत सिर्फ इतनी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। आप सुनो, तारीख वाजिब जो है वो फासिक है और फासिक की इमामत जायज नहीं है। तमाम अकायद से सरफे नजर करते हुए, तमाम अकायद से कते नजर करते हुए मैंने खुद ये देखा कि जब वो हमारे होटल में आए बयान करने के लिए, वो करीब सब मिला के 20 थे हैं जी। नमाज ईशा मैंने पढ़ाई और जैसी नमाज ईशा खत्म हुई वैसी वो जो शेख साहब आए थे जी, उनके साथ में एक मुतरजिम भी थे उर्दू वाले जी हैं जी, वो बयान करने के लिए खड़े हो गए जी। अब मेरे साथ हमारे यहाँ हमारे जो होटल में जितने लोग थे वो सब कोटा के या मतलब ये राजस्थान के लोग थे, धौलपुर के, इस तरीके के आसपास के लोग थे। जी जी। उन लोगों ने कहा कि साहब हम सुन्नतें और वित्र तो पढ़ रहे हैं जी हैं। तब उसने मतलब ये कि जो मुतरजिम था उसने ये कहा कि ये लोग ये कह रहे हैं कि सुन्नतें और वित्र हम पढ़ेंगे जी। तब वो शख्स बैठा जो शेख आया था और मतलब ये कि जो हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने वित्र पढ़े। क्या तुम हनफी हो या मतलब अहले हदीस हो, ये बताओ पहले। हजरत हम तो मसलक गरीब नवाज के मानने वाले हैं। और तो गरीब नवाज तो मसला के हनफी को मानने वाले थे। हनफी हमें तो मैं हजरत ये पूछ रहा हूँ आपसे सिर्फ खुलासे के। अरे बात तो सुनो, इमाम काबा पे बात कर रहा हूँ ना। तमाम हाजियों की नमाज हुई या नहीं हुई? अब सुनो मेरी बात सुनो, तुम हनफी हो जी हैं जी। वहाँ 3:30 बजे असर की नमाज अजान होती है जी। 3:30 बजे तुम्हारी नमाज हो जाएगी हनफियों की?
اب وہاں کے لیے جب اپن پہنچتے ہیں تو کچھ چیزوں میں رعایت دی گئی ہے، جو امام ہے اس کی اقتدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمام حاجیوں کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ صرف اتنا بتا دیں. یہ کس نے کہا کہ امام اعظم نے کون سی کتاب میں کس جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ اگر وقت نماز اثر شروع نہ ہو تب بھی تم مطلب یہ کہ امام کی اقتدا میں ظہر کے وقت میں اثر کی نماز پڑھو؟ اگر تمہیں میں چیلنج ہے تمام تمہارے چیلے اور چپاٹوں کو، اگر یہ سوال تم دکھا دو تو میں تمہاری غلامی کر لوں گا. میں حضرت یہ امام اعظم نے یہ کہا ہے کہ 3:30 بجے اثر کی نماز پڑھ لو؟ اگر امام اعظم نے یہ کہا ہے تو نہیں، میں اس کی بحث نہیں کر رہا. بنے پھرتے ہو اور فتنے پھیلاتے ہو یار. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں. میری بات سنو، ابھی کچھ میرے پاس مہمان بیٹھے ہیں، اس کے بعد کرنا بات. میں تم جیسے تینوں کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، دوسرے مولویوں کو جو ہے تم اپنے نرگے میں لے لیتے ہو. میں تمہارے فتنے کی دھجیاں اکھاڑ کے پھینک دوں گا. میرا تمام دیوبندی وہابی مولویوں کو چیلنج ہے کہ اگر ان کی سعودیہ امام حرم یا امام مسجد نبوی کے پیچھے 3:30 بجے نماز ہو جاتی ہے تو جتنے تم ہو سب 3:30 بجے یہاں اثر کی نماز پڑھو. علاقے کے حساب سے سب کے لیے الگ الگ مسائل ہے نا. میں تو آپ سے 2 لفظوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کی نماز ہو گئی؟ کے حساب سے مسائل جو بدل جاتے ہیں. 25 لاکھ لوگ وہاں پہنچے کے حساب سے مسائل بدل جاتے ہیں کیا؟ بالکل. کس نے کہا علاقے کے حساب سے مسائل بدل جاتے ہیں؟ نہیں، اب اپن یہاں امام ابو حنیفہ کی اقتدا کرتے ہیں، وہ امام حنبل کے مقلد ہیں. اور منظر اسلام میں ابھی یوگا ہوا، اس کے بارے میں بتائیں آپ. یہ کون سا جو ہے شرعی جواز تھا؟ کون سا؟ اس کے تو یوگا ہوا منظر اسلام میں ہوا، جہاں آپ سنیت کے علمبردار بنتے ہیں. وہاں تو بریلی والوں نے ان کے اوپر فتوے لگا دیے، بات ختم ہو گئی. بریلی والوں نے ان کے اس یوگا کو صحیح نہیں مانا، بات ختم ہو گئی. اچھا، اعلیٰ حضرت نے مدرسے کی ایڈ کے لیے منع نہیں کیا کہ ہم کسی گورنمنٹ کی سہایتا سے کوئی سہایتا نہیں لیں گے؟ ابے بندر کی طرح کیوں کیوں چھلانگ لگاتے ہو؟ عالم وہ ہوتا ہے جو ایک ٹاپک پر، ایک موضوع پر مسلسل. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا کہ ہم سرکاری گرانٹ نہیں لیں گے، کبھی ایک مسئلے پہ تو جو لوگ ابھی لے رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ تم تو ایک مسئلے پہ تمہارے جتنے بھی حواری ہیں، جتنے بھی معاون اور مددگار ہیں، سب کو میرے پاس لے آؤ اور میرے دار روم میں بیٹھ کے ایک مسئلے پہ مناظرہ کر لو. ایک مسئلہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ لڑکیوں کا اس وقت مدرسہ کہاں ہے اور جو کالج اسکول جا رہی ہیں آپ کے یہاں سے ان کا کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ سعودی عرب کے امام غیر مقلد کے پیچھے امام اعظم کی تقلید کرنے والے وہابیوں کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ تمام حاجیوں کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تم ثابت کر کے دکھانا کہ ہو جائے گی. آپ مجھے بتا دو جس مسلح پہ جو روزہ رسول کے مسلح پہ وہاں مسجد نبوی میں امام جو کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہے؟ دعا آپ کی، آپ بتائیے. حضرت عمران حنفی صاحب بول رہا ہے. عمران حنفی مراد آباد. جی حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں کوئی شخص اگر ودیش جاتا ہے اور وہ امام کی اقتدا نہ کرتے ہوئے نماز جمعہ کسی ہوٹل میں پڑھ لے یا پڑھا دے تو شرائط جمعہ وہاں مطلب لاگو ہو جائیں گے حضرت؟ وہ نماز ہو جائے گی؟ ودیش میں کہاں؟ عرب میں گیا وہ. آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں حافظ محمد خان بول رہا ہوں حضرت. کہاں سے؟ مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں حضرت میں. اچھا جی. تو اس سے عذر پوچھا جائے، کیا عذر ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت وہ تو نہ معلوم کیا ان کے ذہن میں ایسی بات بیٹھ چکی ہے کہ امام کی اقتدا نہ کرتے ہوئے خود ہوٹل میں اپنی نماز کے لیے ہم نے تو جمعے کی نماز جو ہے خود پڑھی اور پڑھائی، دوسرے لوگوں نے بھی پڑھی، تو شرائط جمعہ کی روشنی میں وہ نماز جمعہ ہو جائے گی کیا؟ نہیں، پہلی بات تو مسافر پر جمعہ ہی نہیں ہے، نمبر 1 تو جی ظہر ہی ہے. جی وہ جو سفر میں ہے جی اس پہ تو جمعہ ہے ہی نہیں. جی بات سمجھ رہے ہیں؟ جی وہ تو بحالت سفر ظہر ہی پڑے گا. ہاں اور ظہر بھی قصر پڑے گا وہ. جی.
مگر اب اس سے کیا ہے کیا نہیں، اس کے عوارضات کیا ہیں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، جی پوری بات اس سے پوچھی جائے گی تبھی تو پتہ چلے گا۔ جی جی۔ اب جیسے وہ حج کرنے گیا اور امام کی اقتدا نہ کرتے ہوئے امام کعبہ کی، اور اپنی ہوٹل میں اس نے نماز جمعہ پڑھ لی یا پڑھا لی۔ یہ مسئلہ تو کئی بار کلیئر ہو چکا، بلکہ آپ کی بھی آواز میں پہچان رہا ہوں، آپ نے بھی مفتی صاحب وغیرہ سے پوچھ رکھا ہے، جامع نعیمیہ نے بھی، اور کئی لوگوں سے پوچھ رکھا ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ کی آواز شاید ہے موجود جی سوالوں میں، تو آپ بار بار کیوں ایک مسئلے کو ریپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ مطلب حج کر کے آئے تو انہوں نے صاف یہ کہا کہ آپ نے نہیں، آپ نے اس مسئلے پہ تو بہت سارے لوگوں سے پوچھ رکھا ہے، جی جی، تو پھر کیا ضرورت کیا ہے بار بار ریپیٹ کرنے کی؟ نہیں اصل میں ان کے جوابوں جو سے عوام ہیں وہ تو اس سے مطلب ایک طرح سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے امام میں۔ آپ کو ان جو مفتیوں نے جو جواب دیے ہیں جی، ان سے آپ کو تسلی نہیں ہوئی؟ تو ہم نے رہنمائی چاہیے حضرت اس مسئلے میں جو ہے آپ سے۔ نہیں تو رہنمائی کے لیے کیا ہزاروں مولویوں سے ایک ہی بات کریں گے؟ نہیں، وہ الگ بات کی ہوگی، یہ مسئلہ تو ہم نے تو آپ کی آواز پہچانی، جی، آپ کی یوٹیوب پہ کئی وہ پڑی ہوئی ہیں آڈیو، سوالوں کے جواب سوال کیے ہوئے مولیوں سے، جی جامع نعیمیہ کے مفتی صاحب بھی، مفتی عبد المنان کلیمی بھی، جی طرح طرح کی مطلب مولانا سلطان صاحب کی بھی کلپ پڑی ہوئی ہے، جی وہ بھی آپ کے سوال پر آدھارت ہے جی۔ کہ نہیں؟ تو کیا ضرورت ہے بار بار ایک ہی مسئلے کو ریپیٹ کرنے کی؟ تو حضرت آپ اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں آپ۔ ارے یار، تو قرآن و حدیث کے مسئلے میں انہوں نے کیا مطلب لندن اور یورپ امریکہ سے بتایا تھا آپ کو؟ نہیں انہوں نے بھی تو قرآن و حدیث سے بتایا۔ جی، پھر کیا اس طرح کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل ہے؟ اب عوام تو صاحب اس پیاسی ہے، عوام پیاسی ہے تو ہزاروں مولویوں کی ایک ہی بات کہاں تک سنواؤ گے؟ کسی اچھے ذمہ دار مفتی کی بات سنوا دو، بات ختم ہو گئی۔ جی جی جی، ٹھیک ہے صاحب، شکریہ، چلیے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی شکیل صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت خیریت؟ الحمدللہ۔ حضرت تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں، آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ لے لو وقت۔ میں ایک حضرت مسئلہ پوچھ رہا ہوں، کوئی شخص اگر ودیش جاتا ہے اور وہ امام کی اقتدا نہ کرتے ہوئے کسی ہوٹل میں نماز جمعہ پڑھائے یا پڑھے تو یہ شرائط جمعہ کی روشنی میں جمعے کی نماز ہو جائے گی کیا حضرت؟ امام کی ابتدا کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ بتاؤ۔ اب وہ اس کے حساب سے امام عقیدے کا اس کی نظر میں یہ کہ صاحب یہ میرے حساب سے عقیدے کا مسلمان نہیں ہے، ہاں تو صحیح وجہ ہے تو الگ پڑھنے کا حکم ہے جی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعے کی نماز بھی۔ ہاں، اور بھائی نماز تو نماز ہے نا، اگر عقیدے کا کوئی انسان کافر ہے جی، تو اگر بالفرض کافر ہے کوئی تو عقیدے اس کا کفر پر مشتمل ہے امام کا الیاذ باللہ، جی، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم تھوڑی دیا جائے گا۔ تو حضرت ظاہر میں ایسا کفر اپن کے سامنے ہو، نظر میں ہو، اس کی تحریر سے، تقریر سے، خطبے سے، تو تب یہ شرط پوری ہوگی یا اس کی میں نے کیا کہا کہ اگر واقعی کا لفظ کس پر بولا جاتا؟ جی جی، میں نے یہی کہا اگر حقیقت میں ہے تو ابتدا نہیں کرے گا وہ، جی، اور اگر نہیں ہے ایسے، اگر نہیں ہے عقیدے اس کے اچھے ہیں، موافق شرع ہے، جی جی، لیکن فاسق معلن ہے تب بھی اس کی ابتدا کرے جمعے کی نماز میں، جی جی جی، جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور بہتر امام نہ ہو، غیر فاسق اگر کوئی نہیں ہے، جی جی، فاسقین کی جماعت ہے اماموں کی، جی جی، تو اس کے لیے اب مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ فاسق کی ابتدا بھی کرے گا وہ جمعے کی نماز کے لیے، جی جی، اکیلا نہیں پڑھے گا اور چھوڑے گا نہیں اس کو، جی جی جی،
یہ تو اس وقت حکم ہے جب کہ کفری عقیدہ ہو اور کفر اس کا واضح ہو چکا ہو. جی جی جی. اب اس کے لیے یہ حکم ہے، ورنہ اگر کوئی بڑا گناہگار ہے اور فاسق معلن ہے جی جی اور کوئی اچھا اور امام بھی نہیں ہے، متقی پرہیزگار دیگر مساجد میں، جی 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 تو حکم شرع یہی ہے کہ ایسے عالم میں اسی فاسق کے پیچھے نماز ادا کرے جمعے کی. جی جی. جی جی. تو حضرت امام کعبہ حرم شریف کے اندر یہ اگر کوئی شخص کرے شکل میں کہ امام کی اقتداء نہ کرتے ہوئے مدینہ شریف کے امام یا امام کعبہ کے امام کی اقتداء نہ کرتے ہوئے ہوٹل میں جمعے کی نماز پڑھے یا پڑھائے. اب یہ آپ لمبا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں، آپ لکھ کے بھیجیے اس کو. تو حضرت ہم دلائل و براہین کی روشنی میں پورا جواب ہے اس کا بھی، ایسا نہیں. تو اطہری میاں تو غسل دینے گئے تھے غسل کعبہ میں حضرت. ارے بھائی ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی. آپ نے جو سوال کیا ہے جی جی اس کو آپ واٹس ایپ پہ بھیجیں میرے. جی جی جی. ٹھیک ہے، تب اس کا جواب پوری تفصیل سے پڑھنا، اس کو صرف آپ لوگ سنتے ہو، پڑھا بھی کرو کچھ. جی جی جی. تو ہوٹل کے لیے مطلب جمعہ جائز مان لیا جائے؟ نہیں، ارے میری گفتگو سنی نہیں آپ نے، میں نے کیا کہا؟ جی جی جی. ہوتا کیا ہے، آپ ایسے ہی پھر شائع کر دو گے. نہیں نہیں حضرت، آپ جو ہے جو مطلب نصیحت کر رہے ہیں ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. جی جی. اب یہ ہے، آپ اگر تفصیل چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر میرا یہی ہے، آپ پورا فتویٰ استفتاء جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں امام کعبہ یا کسی کے تعلق سے، جی جی. تو انشاءاللہ پورا جواب ملے گا، اس کو آپ بھیجیے تحریراً. جی جی جی. ٹھیک ہے صاحب، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت خیریت؟ اللہ کا کرم. حضرت تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی. کوئی شخص اگر ودیش جاتا ہے اور وہاں وہ امام کی اقتداء نہ کرتے ہوئے جمعے کی نماز اگر وہ ہوٹل میں ادا کر لے تو وہ نماز شرائط جمعہ کی شکل میں نماز ہو جائے گی حضرت؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں حضرت مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا. جی. ایسا بیان کریں ذرا. جیسے کوئی شخص یہاں سے ودیش گیا، اب وہ امام کے پیچھے جی عام نمازیں تو وہ نماز اپنے کسی بھی جگہ اس نے پڑھنی، لیکن جمعے کی نماز اگر وہ کسی ہوٹل میں پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو شرائط جمعہ کی روشنی میں وہ نماز ہو جائے گی کیا حضرت؟ شرائط جمعہ؟ ہاں، جمعے کی نماز وہ ہوٹل میں پڑھ رہا ہے. جمعے کی نماز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد جامعہ ہو. جی جی جی. اس لیے ہوٹل میں نہیں ہو پائے. حضرت آپ بڑے روشن خیال ہیں اور بڑی رہنمائی کر دی آپ نے. یہ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ جو ہے وہاں بھی نماز ہو جائے گی. اسلامی شان و شوکت کے لیے جمعے کو شروع کیا گیا ہے. جی جی جی. اور ہوٹل میں شروع کرانے سے وہ شوکت بھی ختم ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ حرمین میں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے مکہ شریف یا مدینہ شریف میں تو حضرت وہاں کے بارے میں کہیں بھی ہو چاہے کوئی بھی کرے تو امام کعبہ مدینہ شریف کے امام کے پیچھے ہی اقتداء کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے. وہاں کے بارے میں بھی ایک آڈیٹ مفتی سلیمان صاحب کی جاری ہوئی تھی. جی جی. ہاں، وہ آڈیو آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ. جی جی. وہاں کے بارے میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ وہاں کے جتنے امام ہیں وہ سب دیوبندی ہیں. جی جی جی. ایسا نہیں ہے. ہاں، کیا بات ہے حضرت. اکثریت وہاں اماموں میں سنیوں کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، خاندان ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا جو خاندان ہے وہ چلا رہا ہے. ہاں ہاں. اور باقی وہ شاہ رسول ہیں، میلاد النبی وہ کرتے ہیں وہ لوگ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ حضرت. اگر ایسا ہو جائے تو حکومت کی جو کہ مخالفت بھی نہیں کر سکتے. اگر نجدیہ وہابیہ کے پیچھے اگر کھڑے ہو گئے
ہاں بعد میں اپنی قضا کر لیں. جی 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 اور اگر یقین سے معلوم نہیں ہے جی جی تو صرف شبہ کی بنیاد پہ جماعت ترک نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت بہت زبردست آپ نے جو ہے وضاحت کر دی، اور بہت ہی روشن خیالی کے ساتھ آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ سارے امام وہ نہیں ہیں جس کی اقتداء نہ کی جائے. کچھ ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے اپنے یہاں بھی ہیں اس طرح کے لوگ. تو عقیدے کا فتنہ کھڑا کر کے لوگ جو ہے سارے اماموں کا بائیکاٹ کرتے ہیں حضرت. ہاں وہ غلط ہے. آپ ایک اور دیکھیے، نور الدین زنگی جو تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. کیا کوئی بدعقیدہ امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں روضہ رسول کے پاس کھڑا ہو سکتا ہے؟ کھڑا تو ہو سکتا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل امام وہاں صحیح العقیدہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت بھی رکھے تھے. اب یہ تو مشیت خداوندی ہے. ہاں ہاں، لیکن ٹوٹل امام وہاں فاسق اور بدعقیدہ نہیں ہے. جی جی یہ ضرور بات ہے. بالکل بالکل حق فرما رہا ہے حضرت. تو حضرت نماز پڑھ سکتے ہیں نا وہاں؟ ہاں ہاں پڑھ سکتے. ان کے پیچھے امام کعبہ یا مدنی شریف کے امام کے پیچھے کوئی حرج نہیں ہے حضرت، نماز جو ہے پڑھنا چاہیے. پڑھ سکتے. جی 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 شکریہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ حضرت آپ بڑے علماء کی فہرست میں سے جو ہے وہ نمبر نکالا، اور ہم نے کہا کہ حضرت سے جو ہے فیض حاصل کریں اور لوگوں کو جو ہے اس فیض سے جو ہے فیضیاب کریں. شکریہ صاحب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محدث کبیر، محدث اعظم، مفتی اعظم ہند. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کوئی شخص اگر ودیش جاتا ہے اور وہ امام کی اقتداء نہ کرتے ہوئے جمعے کی نماز، تعارف تو نہیں کرایا، اپنا تعارف بھی نہیں کرایا، اور مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ ابھی بتا سکتے ہیں یا کچھ کام میں مصروف ہے. جی بس جی آپ جاری ہو گئے. حضرت میں آپ کی خیر خیریت بھی پوچھ رہا ہوں، صرف وہ مسئلہ پوچھنا تھا. خیر خیریت پوچھے گا، بعد جی میں مسئلہ پہلے ہی پوچھنے لگے. جی جی میں کہہ رہا ہوں ذرا میں کھانا کھا رہا ہوں. جی 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 اب ایسے میں جی مصروفیت میں آدمی سے دینی مسئلے نہیں پوچھے جاتے. جی جی نہیں، آپ اطمینان سے کھانا کھا لیں، میں بات کروں گا آپ سے. السلام علیکم. جمعے کی نماز جو ہے انہوں نے ہوٹل میں پڑھی، تو کو شرائط جمعہ ہوٹل کے اوپر لاگو ہو جائیں گے حضرت؟ اور یہ نماز ہو جائے گی شہر میں جہاں امام نماز پڑھا رہا ہو، جمعہ ہو رہا ہو؟ اس صورت میں اگر وہ ہوٹل میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں لوگوں کو، تو کیا شرائط جمعہ وہاں پورے ہو رہے ہیں اور وہ نماز ہو جائے گی حضرت؟ تو وہاں پڑھے، وہاں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں حضرت وہی تو ہے نا. تو یہ نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی پھر؟ ہاں نماز تو شہر میں ہر جگہ ہو سکتی ہے. نہیں ہوٹل میں حضرت ہاں جمعے کی نماز اگر کوئی شہر میں ہر جگہ ہو سکتی ہے. یہ اس شکل میں جہاں امام اور تمام لوگ اقتدا کر رہے ہوں اور اپن جو ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت مفتی اختر حسین صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی میں اختر حسین بول حضرت رہا ہوں. کوئی شخص اگر ودیش جاتا ہے اور وہ جمعے کی نماز امام کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوئے ہوٹل میں نماز پڑھے بھی اور پڑھائے بھی جمعے کی نماز، تو کیا حضرت جمعے کا اطلاق ہوٹل کے اوپر ہو سکتا ہے؟ وہ نماز ہو جائے گی شرائط جمعہ جو ہیں اس کی روشنی میں؟ اچھا، جمعہ کی نماز عام نمازوں کی طرح نہیں ہے کہ جو جب جہاں چاہے قائم کر لے. سبحان اللہ. جی یا تو شاہ اسلام یا کا نائب یا اس کا نائب یا قاضی شرع جی نے کسی کو مطلب
کیا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے. جی جی. اور جہاں پہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہو جی وہاں ہر شخص کو آنے کی اجازت ہو. جی جی. جو چاہے نماز پڑھ سکے. ہاں ہاں. تب نماز جمعہ ہوگی ورنہ نہیں. تو حضرت یہ جمعہ نہیں ہوا. ہاں. اب حضرت شرط اگر جی جو میں نے بتائی اگر نہیں پائی گئی ہے جی جی تو جمعہ نہیں ہوگا. جی جی. اب مکہ شریف مدینہ شریف میں ایک شخص ابھی حج کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے جو ہے امام کے پیچھے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی. ایک تو یہ کہ امام کی اقتدا نہیں کی انہوں نے مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں. اور میں نے کہا کہ حضرت جمعے کا کیا ہوا, جمعے کی نماز؟ تو کہنے لگے میں نے ہوٹل میں نماز پڑھائی اور وہاں کے لوگوں نے بھی پڑھی جمعے کی نماز. 200-250 آدمیوں نے نماز پڑھی. تو میں نے کہا جمعے کی شرائط تو آپ کے اوپر وہاں لاگو نہیں ہوتی. تو حضرت اس میں رہنمائی کیا رہا تھا. جی. تو انہوں نے کیا بتایا, اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ صاحب امام وہ بھی امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے موجودگی میں جہاں جمعہ ہو رہا ہو, علل اعلان ہو رہا ہو, سارے لوگوں کو وہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب وہاں جا رہے ہیں. اور آپ کہہ رہا ہو کہ میں نے جو ہے اپنی نماز جمعے کی نماز جو ہے ہوٹل میں پڑھی. وہابی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت مسلمان تو ہیں وہ. اب آپ رکھیے, سمجھ گیا میں آپ کو. ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت میں ایک ذرا سا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کوئی شخص مولوی اگر وہاں باہر جائے ودیش میں اور وہ مسجد میں جمعہ نہ پڑھتے ہوئے کسی ہوٹل میں جمعے کی نماز ادا کرے تو نماز ہو جائے گی حضرت؟ نہیں ہوگی. اب حضرت ایک مولوی جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں حج کرنے گیا تھا اور وہاں میں نے ہوٹل میں جمعے کی نماز پڑھی اور پڑھائی بھی لوگوں کو. پڑھتا رہے. تو حضرت جمعے کی شرائط ہے بھائی, جمعہ کی شرائط ہے. فنائے مصر ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے بازار ہو, تحصیل ہو, سڑک ہو, لائٹ ہو, بجلی ہو, سب چیزیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں حاکم وقت جو اسلام کا حاکم ہے اس نے اس کی ذات بھی ہو. کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ حضرت. وہی کر لے گا آدمی. جی جی. ہر جگہ جمعہ قائم کر لیں گے کیا؟ ہاں بالکل حضرت. اب وہی بات سمجھ میں, دیہات میں بھی جمعہ نہیں ہے. جی جی جی. جمعہ دیہات کے اندر بھی نہیں ہے. جی جی. کہ جائے کہ جو ہے وہ ہوٹل میں جمعہ قائم کر لیں گے. ہاں وہ کہنے لگا ہے کہ صاحب ہم نے تو ہوٹل میں جو ہے جمعے کی نماز پڑھی بھی اور پڑھائی بھی. تو جمعے کی نماز جو ہے ایک طرح سے اس نے فوت کر دی اور یا جمعے کی اس کی نظر میں اہمیت ہی نہیں رہی. اب وہ تو اس کی نیت وہ جانے کہ اس نے کیا پڑھا نہیں پڑھا. اس کے لیے چاہیے تھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھتا. ہاں یہ اب وہ کہہ رہا تھا میں نے ہدایہ کا مطالعہ کیا ہے, پڑھا ہے اس میں جمعے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اگر حج کرنے گئے ہو تو امام کے پیچھے ہی اقتدا کرو, اپنی نماز ہوٹل میں بھی جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہو آپ. وہ یہ دلیل دے رہا ہے. ہو سکتا ہے میں پڑھا ہوں. بہرحال کوئی دقت نہیں, میں کہیں میٹنگ ہوں. تو حضرت یہ جو صاحب ہیں یہ غلط ہے مطلب. تو اس معاملے میں جو ہے اب سنی میری بات سنیے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل. جی جی. اور ایک جگہ فرمایا الفتنۃ اکبر من القتل. جی جی. فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے جی. اور فتنہ قتل سے بڑا ہے. جی جی. اب آپ لوگ جو یہ فتنہ انگیزیاں کر رہے ہو ادھر ادھر فون کر کے, اور مطلب یہ ہے کہ جو انتشار پھیلا رہے ہو, آپ ایک بار آنکھ بند کر کے اپنے بارے میں سوچنا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہو جو فتنہ انگیزی کا, کیا یہ نمبر دیکھیے اسلام میں آواز سنیے آپ اظہری میاں کی, اسلام میں بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کو چھوڑیے, میں جو بات بتا رہا ہوں اس کو سنیے. حالت میں نہیں دکھاتے بلکہ ویڈیو کی صورت میں دکھاتے ہیں. کیا یہ دیکھنا صحیح ہے؟